امت ہیں۔ میں احد پہاڑ کی جنگ کا نہ بتاؤں، جب شکست ہو چکی تھی، بڑے بڑے عظیم صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور آپ کو شہید کرنے کے لیے قریش کا پورا پریشر تھا، اور چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ابو دجانہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہمیشہ کے لیے آپ کا ہاتھ یہ ختم ہو گیا تھا۔ قتادہ بن نعمان سینہ سپر تھے، جو تیر آتا آگے ہو جاتے، جو تیر آتا آگے ہوتا، ایک تیر آنکھ میں لگا، باقی تو لوہا تھا، آنکھ میں اندر چلا گیا، آنکھ تو کھلی تھی، تو نہیں اللہ کے نبی کو دیکھا مڑ کے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، تو آپ نے ایسے تیر نکالا ان کی آنکھوں سے، اور اس کے اوپر جو کیما بنی ہوئی آنکھ تھی اس کو ایسے جمع کر کے ان کے آنکھ کے اس دائرے میں اندر رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور آنسوؤں کے ساتھ کہا یا اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے دوبارہ پہلی سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت، یہ ایک منظر ہے۔ تو یہ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں، تیر تلوار کو روک رہے ہیں۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص، قریش کا لشکر، اس نے کیا پتھر اٹھایا، اس نے بھانپ لیا کہ یہ تیر تلواروں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو اس نے پتھر اٹھایا اور مارا جو زور سے، تو صحابہ کے سنبھلنے سے پہلے ان سے پار نکل گیا، سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا، یا اور اب پیچھے یوں گرے ایسے، پیچھے ایک کنارہ تھا کھڈا، وہ یہاں لگا گردن میں، اب وہیں بے ہوش ہو، دانت ٹوٹ چکے ہیں، چہرہ خون و خون ہے، غشی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک چیخ و پکار، کائنات رو پڑی، بہت پہاڑ کی سسکیاں، دھرتی کی آہیں، یہ سارے رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا، تو ان 12-14 نے کہا یا رسول اللہ، اب تو ان کے لیے بد دعا فرما۔ اے واہ یا رسول اللہ، صاحب نے ہاتھ اٹھائے، وہ یوں سمجھے کہ اب نیست و نابود، ختم ہو گئے قریش، پر میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں میرا پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، من انفسکم، تم میں ہے، تم میں سے ہے، کوئی ہے ایسا تو دکھاؤ۔ میں گیا افریقہ، موریتانیہ، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، تم میں سے ہے، کوئی اس جیسا تو دکھاؤ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسے اخلاق، ایسی صفات دکھاؤ کوئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جو حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی قبیلہ، کوئی ہے تو دکھاؤ۔
سب سے نفیس خاندان عرب، عرب میں سب سے نفیس مضر، مضر میں سب سے نفیس قریش، قریش میں سب سے نفیس ہاشم، پھر ہاشم کا خلاصہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے احسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جو میں نے نبی کو دیا ہے آدم تک جس کے باپ دادے کی پیڑھیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ من انفسکم کوئی ایسا ہے خاندانی، من انفسکم کوئی ایسا حسین جمیل جمال کمال، محمد احمد حاشر عاقب فاتح ماہی خاتم اول آخر، کوئی ہے شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین، ہے کوئی ایسا؟ دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت، دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے صلح کر، اللہ کے حبیب سے صلح کر، نہ پیسہ لگے نہ جان کوئی لگے، ایک دل کا ارادہ اور زبان کے دو بول، ایک دل کا ارادہ ایک زبان کے دو بول کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہو، اور پھر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ، اور تبلیغ اس توبہ کو پختہ کرنے کی محنت ہے کہ ماحول میں جا کر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ باتوں سے اثر تو ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا۔ 1.5 گھنٹے کی بات سے اثر تو ہوگا، جو اہل ایمان ہے، ایمان کی بات ہے تو اثر تو ہوگا، لیکن اثر باقی رہے اس کے لیے ماحول، سنگت، صحبت وہ اس کو پائیدار کر دیتی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ماشاءاللہ باہر بھی اندر بھی اکثریت ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہو، ماحول بھی آپ کا باہر ہر طرف ظلمت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج توبہ کے چراغ جلاتے، چراغاں کرتے، توبہ کرتے ہو، پکی کرتے ہو، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام اگر آپ نے دل سے کی ہے سب معاف، سب معفو، پھر ہو جائے پھر یہی کچھ کر لینا، پھر معاف کر دیں۔ یہ ایک جوڑا ہے، یہ میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی ضرور چاہیے۔ 60 برس کے گناہ ہیں کالے سیاہ، اللہ کی قسم انہیں دھونے کے لیے 1 قطرہ آنسو چاہیے، بس 1 قطرہ، وہ زیادہ نہ ہو، صرف آنکھوں میں تر کر دے، آنکھوں کو تر کر دے۔ تم کہتے ہو جی میرا تو وہ بھی نہیں آتا، تو چلو تم ہائے ہی کر دو، تو تیری ہائے تیرے 100 برس کے گناہوں کو واش کر دو، ڈرائی کلین۔ حالانکہ پانی والا کام بھی ہے، ڈرائی کلین بھی۔ ایک کہتا ہے میں نے جی رومن آمدہ نہیں، میں کی کرا؟ اچھا بھائی تو ہائے تو کر سکتا ہے نا،
کہ ہائے یا اللہ معاف کر، جاؤ معاف۔ وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے جسے اللہ کی محبت میں رونا نہ آئے، جسے اللہ کے شوق میں رونا نہ آئے، جسے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہ آئے۔ وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے، وہ زبان بڑی بد نصیب ہے جو اسے یاد نہ کرے، وہ دل بڑا بد نصیب ہے جو اس کے عشق میں نہ تڑپے۔ تو بھائی بہنوں، یہ آپ کا ملک ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، آپ ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو، اپنے گناہوں کے دھبے جسم پر پڑیں، فوراً توبہ کے ذریعے سے دھوو۔ میں اور آپ غفلت کی دنیا میں ہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب جنید بغدادی جیسے پیدا ہوتے تھے، اب میں اور آپ جیسے کمزور مسلمان ہیں۔ توبہ کو مضبوطی سے تھام، اس تبلیغ کے کام میں وقت لگاؤ، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں اچھی مثال قائم کرو۔ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔